بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب۔ جو 27ویں ترمیم ہے وہ ایکٹ میں بدل چکی ہے، ماشاء اللہ. اور 3 سپریم کورٹ کے ججز نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو ایک نہیں، ابھی لیٹر تو وہ لکھا ہے۔ آخری چیف جسٹس پاکستان ہو گئے نا، کل اعلان ہو گیا ان کا. اچھا، مجھے اگر اجازت دے دیں میں اسٹیج سیٹ کروں، پھر آپ جو کہنا جی چاہتے ہیں کہیں۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے 3 ججز نے، اور سبحان کل فل کورٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ، تو زبردست. یہ صرف میٹنگ ہوگی، اٹھک بیٹھک ہوگی، یا کوئی فیصلہ بھی کریں گے؟ ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میٹنگ کیوں رکھی ہے، کیونکہ لیٹر لکھا ہے تو لیٹر کے اندر کچھ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے ججز نے۔ ایک تو میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو ہے سر، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئی ایم ایف کی ایک ٹیم، ٹیم 2 ٹیمیں، ہے. ٹیکنیکل ٹیمیں اس ٹائم اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیوں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ جو 27th امینڈمنٹ ایکٹ ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اور فل کورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ، بڑی لمبی آپ نے تمہید باندھی ہے ماشاءاللہ، کافی جگہ آپ اٹھے بیٹھے ہیں آج مجھے لگ رہا ہے. تو پہلی تو عرض یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم رہ نہیں گئی، اب یہ ہے 27ویں ترمیم. 27 وہ بعد میں چینجز آئیں۔ ہاں، کیونکہ آئینی ترمیم میں بھی ایک ترمیم ہو گئی. آپ دیکھیں، آئینی ترمیم میں بھی ایک ترمیم ہو گئی. چکر کیا ہے؟ یہ چکر ہے جلد بازی. کیونکہ یہ جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، بہت ساری ٹیکنیکلٹیز، بہت سارے سوالات یقینی طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، وکلاء کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا. مثال کے طور پر اسی کی آپ بات کر لیں، یہ جو آئینی ترمیم 27ویں ترمیم ہمیں کیوں کرنی پڑی جا کے، کہ آپ نے وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان لکھ دیا، اور بعد میں آپ نے ایف سی سی کا بھی کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا کہ ایف سی سی سے حلف کس نے لینا ہے، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آنی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ ذرا ایکسپلین کریں اس کو۔ ٹیکنیکلی تو آئینی عہدہ اگر ہوگا صدر پاکستان حلف لیتے ہیں، لیکن صدر پاکستان عمومی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے حلف لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے نہیں اور لیتے۔ ٹیکنیکلی یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئینی کورٹ کے چیف جسٹس سے حلف لیتی، یعنی کہ ان کا حلف وہ اپنی زیر نگرانی لیتے. لیکن اس میں ایک مزید ایک ٹیکنیکل کویشچن تھا مہتاب صاحب، کہ اگر وہ ان سے حلف لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، جو نئے آئینی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، تو پھر تو ایسے لگے گا کہ وہ ان کے ماتحت ہے، پھر ان کی ایڈمنسٹریشن اور دوسری ٹیکنیکس آ جائیں گی. اب انہوں نے ایک جو نئی کھچڑی پکائی، بظاہر جو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں پاکستان یحییٰ آفریدی، ان کو خوش کرنے کے لیے، یا انہوں نے شاید ان کو پرسو کیا، یہ کہا جا رہا ہے، اب وضاحت تو وہی دے سکتے ہیں اس پہ، کہ انہوں نے کہا جی کہ جناب ہم نے تو آپ کا اتنا ساتھ دیا، میرا اپنی سارا عہدہ ہی ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو چیف جسٹس رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے وہ آئینی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سابقہ، اس کے جو ان دونوں میں سے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہلائیں گے، بیسیکلی پاکستان کے چیف جسٹس کہلائیں گے. اب اس میں بھی سوال یہ ہے مہتاب صاحب کہ اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں جو آئینی کورٹ کے کوئی سینئر موسٹ جج ہیں اوورال سارے ججز میں سے، تو کیا وہ وہاں بیٹھ کے تو ساری ایڈمنسٹریشن سپریم کورٹ کی چلائیں گے ایز چیف جسٹس، ٹھیک ہے، یا اس کورٹ کے جو ججز کے روسٹر بنانا، سارا کچھ کرنا، بینچز بنانا وہ کریں گے؟ ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، بس یہ کھچڑی پکی رہے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں جو یہ جو 3 ججز نے لیٹر لکھا ہے اس کے بارے عدالتی میں ضرور نظام بتائیں۔ کو تہوبالا کرنے کا ایک ارادہ تھا، یہ کہا جا رہا ہے، وہ لگ رہا ہے کہ پورا ہو رہا ہے کافی حد تک. دیکھیں، وکلاء کو آپ نے اپنے ساتھ کر لیا، کچھ اسکیمیں بنا کے اربوں روپے، بڑا چرچا ہو رہا تھا. خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بنے تو انہوں نے کہا جی کہ 42 ارب روپے کی گرانٹ دے دی آتے ہی صوبے کے جو بار کونسلس ہیں. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں، بلکہ کسی وقت آپ اپنے بھی سینئر کورٹ ساتھیوں سے پوچھیں گے کہ آج تک یہ ذرا ادھر سے بھی گنیں
کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پنجاب نے ابھی تک جو وکلا تنظیموں کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ ایک مجھے سوال کا جواب دینا آپ ہاں جی مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس دن پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ کوئی جج استعفیٰ نہیں دے گا، ہاں، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں میں یا قائم آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ججز میں مستعفی ہو قائم ہوں. سکتے یہ ہیں؟ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں نا میٹنگ کی طرف، یہ میٹنگ اصل میں یہ تو کچھ لوگوں کی نظر میں تو اب وہ ہے نا کہ گونگلوں سے مٹی چاڑنا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے تو تو سانو ہن میٹنگ یاد آئی ہے۔ آپ فل کورٹ میٹنگ میں یا تو آپ اس کو انڈورس کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی جو ہو گیا جی، یا ریزنٹمنٹ بھی شو کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا پھر کیا سپریم کورٹ کی یہ جو فل کورٹ ہے اگر یہ سارے معاملات کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو پھر ایک اور بات ہے. اچھا ویسے ایک سوال اور لیکن بھی وہی ہے، بات جب گزر گیا تو اب لکیر کو پیٹنے کا فائدہ کو نہیں سانپ کے گزرنے کے بعد. ایک سوال اور بھی ہے سر، وہ یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف تو حکومت کی بدنیتی تو اس کے اندر شامل ہے، نہیں نہیں وہ تو لیکن گڈ سن فیتھ لیں میں کہتے ہیں میری نا، بات آپ سن لیں، بدنیتی کہہ رہے مجھے ہیں نا. سوال کرنے کی اجازت دینا. مجھے یعنی پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے حکومت کو ایک الائنڈ سپریم کورٹ یا جوڈیشری پوری آئینی چاہیے. سن آئینی لیں عدالت ہونے چاہیے تھی نا، سن وہ لیں مل گئی انہیں. سن لیں لیکن دوسری طرف یہ جو ہائی کورٹ یعنی سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں، انہوں نے پچھلے 5-10 سال میں جو فیصلے کیے ہیں، انہوں نے ایگزیکٹو کا راستہ بلاک نہیں کر دیا تھا، یعنی اسٹیٹ کی فنکشننگ. جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے اجازت دیں نا میں مثال دوں آپ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور پنجاب میں بھی کوئی 3 ٹریلین روپیز کے 2.7 ٹریلین روپیز کے کیسز جو ہے وہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں، جس میں سپیریئر جوڈیشری کے اندر میرے خیال میں کم ہے، 1.2 ٹریلین ہے یا 1.7 ٹریلین ہے، لیکن اربوں روپے کے کیسز ہیں، فیصلے نہیں کرتے یا فیصلے جو ہے وہ یعنی ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کچھ کیسز ایسے ہیں جناب. کہ جن میں اسٹے آرڈر پہ 5 سال سے کیسز چلائے جا رہے ہیں. جناب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ اسٹے آرڈر پہ نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ ہائر جوڈیشری کے ججز ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بھی اسٹیٹ کو چوک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پاورز کو اسٹریم لائن نہیں کرنے میرے کی بھائی ضرورت تھی؟ کیا بات آپ کر رہے ہیں، یہ آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. آپ دونوں کا جواب دیں نا. میری نظر میں یہ جو آپ نے فرمایا ہے، یہ بار بار آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ٹیکسیز اور سارا کچھ ان حوالے سے، یہ کیا آئینی معاملہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کیا حکومت نے؟ کچھ بھی نہیں. تو آئینی ترمیم کا فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو پھر سپریم کورٹ میں ہی رہے گا معاملہ. ٹھیک کہہ تو رہے ہیں، آپ مقصد یہ ہے کہ جو پھر کرنے والے کام تھے وہ تو آپ نے کیے نہیں. یعنی جو ریکوائرڈ تھے وہ نہیں کیے. آپ اچھا تو پوائنٹ آپ نے اٹھایا. آپ تو اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں نا، جہاں سے آپ کی حکومت کو، اس ایگزیکٹو کو، اور جو معاملات آپ کر رہے ہیں اللیجڈلی ان کو آپ سیکیور کر سکیں. آپ نے تو وہ کام کیا، آپ کی عوام کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ آپ کو انڈسٹری کی پرواہ ہے، نہ آپ کو ٹیکسوں کی پرواہ ہے. فرینکلی اس پوری ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے یہ بھی بتا دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی یعنی اس بات کا نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کے صرف پاور کو سیاسی ہولڈ، مقاصد اور پاور سیاسی ہولڈ. مقاصد کو، اور سیاسی مقاصد کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے مہتاب صاحب، ایک نقطہ نظر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جتنی بھی کہتے ہیں جی کہ وزراء اعظم کو گھر نہیں بھیج سکے گا اور یہ نہیں کر سکے گا، وہ نہیں کر سکے گا. میرا پھر بھی بڑا ایک سادہ سا سوال ہے کہ یہ تو آپ نے بڑا کچھ کھلے دل سے کر لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی بغض عمران میں کر لیا، لیکن اس سے پہلے جتنے وزراء اعظم گھر گئے، کیا ان کے پیچھے صرف عدالت تھی؟ نہیں، پھر وہ بڑا گھر بھی تھا نا اللیجڈلی. نیکسس تھا. تھا نا نیکسس. تو اصل چیز تو وہی نیکسس ابھی برقرار ہے، وہ اس طرح نہیں تو اس طرح سے ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں سر، مجھے یہ بتائیں کہ مقصد یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب دینا ہو، یہ تو کسی ملک کے کسی نظام میں نہیں ہوتا اس اچھا طرح. مجھے ویسے یہ بتائیں کہ 28ویں ترمیم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں، آپ نے یہ آخری میرا خیال ہے اس پہ بات کرنے پروگرام ہمارا لمبا ہو جائے گا. مقصد کلیئر ہو چکا ہوا ہے. اس دن ہم نے پروگرام میں ذکر کیا فیصل واڈا کا کہ انہوں نے کہا جی آئے گا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو کل قومی اسمبلی میں تقریر کی 27ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد، 27ویں. جو انہوں نے کہا جی کہ کسی کا باپ بھی 27ویں تو خیر سینٹ میں جانے کے بعد ہونی تھی نا، اس وقت تک تو 27ویں تھی. وہ انہوں نے کہا جی کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا 18ویں ترمیم. اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے گھر کی طرف سے وہیں پہ دے دیا.
NFC پہ بات کر جو کے تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن کئی معاملات پہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنا ہوگی، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، تو تیاری ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا تھا، آئینی کوڈ بننی تھی، کچھ چیزیں بن گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان انگیج نہیں ہو سکے اس طرح سے جس طرح خواہش تھی حکومت کی اور ریاست کی۔ تو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ پہلی دفعہ بھی اتنا کچھ وہ ہو رہا تھا، تو وہ چیزیں کچھ جو رہ گئی تھیں وہ ہم نے 27ویں میں کر لی۔ اب 27ویں میں جو رہ گئی ہیں، جو ہم بات کر رہے تھے صوبوں کی تعلیم اور ہیلتھ کی، وہ نئے صوبے بنانے اور وہ گریٹر ایجنڈا جو ہے الجٹلی یا جو امپریشن ہے، NFC بھی شامل ہے ہاں اگر جی، کنسنسس وہ نہ اب ہوا تو 28ویں میں آ کے آ جائے گا، اس میں کچھ جو رہ جائے گا وہ 29ویں میں آ جائے گا، پھر اچھا آہستہ 2 آہستہ باتیں ہیں سر اس پہ اگر مجھے اجازت دیں تو IMF پہ آ جائے۔ ایک تو 27ویں جو ترمیم ہے اس کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ 28ویں ترمیم میں ہوں گی، اور NFC پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ NFC پہ اگر مرکز اور صوبوں کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہ ہوا تو اس کے کچھ نکات 28ویں ترمیم کا حصہ ہوں گے، اور 28ویں ترمیم میں ایک اور بات بھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس ملک میں استثناء جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں مانگا گیا ہے، تو ایک اور استثناء نہ دے دیا جائے۔ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ قبر میں اگر کوئی شخص دفن ہو جائے تو وہ فرشتوں سے استثناء جو ہے وہ مانگنے کے لیے 28ویں ترمیم اس کے سامنے رکھ دے کہ وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، نے بڑی سخت بات کر دی آپ ہے۔ یہاں پہ بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور کوئی سوال جواب نہیں کریں گے۔ نہیں میرا خیال ہے آپ نے سخت بات میں کر نے دی کوئی ہے، سخت بات نہیں کی آپ سر، اس کو ریویو کریں، یہ معاملہ فرشتوں پہ چھوڑ دیں اور بندے پہ چھوڑ دیں، ہمیں کسی کی قبر میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ترمیم چاہتے یہی ہیں۔ ہاں نہیں بلکہ ظاہر ہے اپنے آپ کو میکسیمم اگر آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں تو آپ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں نا، اس کو بڑھا رہے ہیں، سارے فیئرز آپ کے ارد گرد ہیں کہ آپ نے شاید کچھ ایسا کر دیا ہے۔ ادروائز تو میرا نہیں خیال، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ان کے چیف قسم کے ایڈوائزرز ہوں گے فیلڈ مارشل صاحب کے، جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ جناب آپ امیونٹی لے لیں۔ بھئی وہ ہی از اے پائس پرسن، کرپشن فری آدمی ہے، وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے، ڈپلومیسی تک تو وہ کر رہے ہیں۔ کل شہباز شریف صاحب نے کہا انہیں کیا ضرورت تھی امیونٹی کی، بھلا یہ ایسی کچھ ایڈوائزر ہوتے ہیں جناب، یہ بھی کر لو، لیکن وہ بدنام انہیں کرنا تھا، کام اپنا نکالنا تھا۔ لیکن شہباز تو شریف نے فیلڈ تو نہیں مارشل لی امیونٹی۔ شہباز شریف نے کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں لیے، تو وہی جا سکتے ہیں۔ زرداری صاحب نے لے لی بطور صدر، میں تو فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں صرف بدنام کرنے کے لیے کسی نے کیا ہے، شاید اس وقت ان کو نہیں صحیح طریقے سے بریف کیا ایک گیا۔ بات اور بھی ہے سر، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل نظریں جو ہیں وہ پریزیڈنسی کے اوپر بھی ہیں؟ سارا کچھ ان کا ویسے ہی، ان کا یار آپ نہیں، ایسے ہی آپ پتہ نظریں نہیں، آپ پریزیڈنسی کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہولی سولی آپ پاکستان ان کا سیدھا ہے، جواب نہیں دے رہے، پریزیڈنسی کے اوپر نظریں ہیں یا ہولی نہیں ہیں؟ سولی تو ابھی صدر کیا ان کی بات نہیں مانتا؟ پریزیڈنسی کے اوپر نظر ہے یا تو نہیں آ ہے؟ جائیں سو بسم اللہ، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کھل کے کھیلیں سر، آپ کھل کے کھیلیں، آپ کیوں یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ تو آپ کھل کے آئیں، بتائیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اپنا ایجنڈا بتائیں۔ یہ جو چھپ چھپ کے آپ باہر کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، مہربانی فرمائیں۔ اور یہ اس طرح کے جو ایڈوائزر ان کو ملے ہوئے ہیں یار، پوری دنیا میں یقین کریں بدنامی ہو رہی ہے، لائف ٹائم امیونٹی، بڑے بڑے اخباروں نے دنیا کے یہ شائع کیے ہیڈ لائن، تو پتہ نہیں انہیں کس نے یہ مشورہ دیا ہے، خود وہ مجھے ایسے نہیں لگتے، اچھا، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ یار، صحیح ہے۔ نیک آدمی ہیں، کرپشن فری ہیں، کیا کمی ہے ان میں جو ان کو امیونٹی چاہیے تھی؟ چلیں اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم یہیں پہ اپنے اس حصے کا سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں، لیکن ایک بات IMF پہ میں آپ کو کہنا ہاں وہ چاہتا آپ ہوں، نے کہی نہیں یار۔ وہ مجھے کہنے دینا، وہ یہ ہے IMF سے کہ پہلے مجھے ویسے NFC کی بات یاد آ گئی، بھول جانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے NFC ایک ملتان میں کمپنی بھی تھی، نیشنل فرٹیلائزر جی کارپوریشن، بالکل، جو بعد میں بڑے گھر نے خرید لی، تو وہ FFC بن گئی، فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن۔ ویسے مجھے NFC تو یاد آیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، میں ویسے بتایا ہے تاریخ، اچھا، آپ نے تاریخی اس کو کنٹیکسچلائز ہاں کیا میں ہے۔ نے کھاد کی تاریخ بتائی۔ اچھا سر، میں IMF پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پروبیبلی دسمبر کا جو پہلے 10 دن ہیں جی اس میں IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ 9 ہوگی۔ دسمبر کہہ رہے ہیں شاید، ویسے ابھی IMF کی طرف سے فائنل سکیجول اس کا نہیں آیا، لیکن پیسے تو مل ہی جانے ہیں نا مہتاب صاحب۔ $1.2 بلین مل جانے ہیں۔ IMF کی 2 ٹیمیں پاکستان میں اچھا ہیں۔ وہ بتائیں نا، وہ ریڈ کرن آئی ہیں نا؟ وہ نہیں، وہ ریڈ نہیں، وہ بیسیکلی ایک پبلک فائنینس مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے تحت جو CGA کا آفس ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل جو گروپ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے تمام یہ جو کاؤنٹنگ ہے اور جو فارمولیشن آف بجٹ ہے اس کے اوپر
حکومت پاکستان کی ایک ٹیکنیکل اسسٹنس کی درخواست تھی جس کے بعد وہ آئے ہیں. چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو فارمولیشن آف بجٹ کا پروسیس ہے اس کے کافی سارے لوپ ہولز ہیں. جی وہ لوپ ہولز پہ کسی ٹائم ڈیٹیل میں پھر بعد میں بات کریں گے. دوسرا ٹیکس پالیسی آفس بنا ہے سر. ٹیکس پالیسی آفس DPO. وہ پہلے منسٹری آف فائنینس منسٹری آف FBR میں وہاں پہ یہ ٹیکس کی پروپوزلز اور پالیسی ساری ہوتی تھی. وہ نکال کر سارا منسٹری آف فائنینس میں انہوں نے بنا دی ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہ مشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں IMF کی ٹیم آتی تھی مارچ اپریل مئی کے دوران, تو ہم کہتے تھے ابھی بجٹ پروسیس شروع ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب وہ 6 مہینے پہلے یہ ٹیکس کی کچھ پروپوزلز پہ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں. IMF کی جو ریویو ٹیم ہے وہ مارچ میں آئے گی. ہاں جی. تو اگلا جو بجٹ ہے وہ مکمل طور پر ویسے بھی IMF کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن اگلا جو مالی سال آ رہا ہے اس کی تیاری ابھی سے IMF کی ڈکٹیشن کے مطابق کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. ہاں لیکن ظاہر ہے پھر بھی وہ کوئی ریلیف لینا چاہیں تو الٹیمیٹلی لے ہی لیتے ہیں یار. سیلریڈ کلاس کو نہیں مل رہی, باقی سب کو مل رہی ہے. میں یہی گزارش آپ سے کرنے لگا تھا, جو میں یہ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں ایز اے پاکستانی. یہ ٹیکس پالیسی آفس بنا رہے ہیں آپ, اس کا کیا فائدہ آپ پیسے ضائع کریں گے. یہ ٹیکس پالیسی تو ویسے ہی واضح ہے نا ہمارے ملک میں کہ آپ نے غریبوں کو نچوڑنا ہے, سیلریڈ کلاس کو نچوڑنا ہے, زیادہ ٹیکس ان سے لینا ہے, کم ہو جائے پھر بھی ان سے لینا ہے, ہر طریقے سے ان کو نچوڑنا ہے آپ نے. تو اس سے زیادہ اور کیا واضح ٹیکس پالیسی ہوگی یار. امیروں نے ٹیکس نہیں دینا, آپ نے تاجروں سے ٹیکس لینے کے قابل آپ ہے نہیں, آپ ان سے صلح کر لیتے ہیں, باقی معاملات میں آپ صلح کر لیتے ہیں, زرعی انکم ٹیکس کو ڈیفر کر دیتے ہیں آپ جناب, اور بہت ساری چیزوں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اپنے للے تللے ایکسپینڈیچرز بھی جاری رکھتے ہیں. تو اس سے زیادہ کلیئر ٹیکس پالیسی تو پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی یار. کلیئر پالیسی ہے نا, وہی کہ ہے نا. 2027-28 میں جب IMF کا پروگرام ختم ہوگا تو ہم نئے IMF پروگرام کے لیے تیاری کریں گے. ابھی تو ٹیکس پالیسی یہی ہے نا کہ غریبوں کو نچوڑنا ہے یار, بس عوام کو نچوڑنا ہے بس. میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے لے کر IMF تک ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں, اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی کلیئر ہیں, کینڈیڈ ہیں. سخت باتیں کی ہیں باتیں سر ہم کیا کریں, ایسے نہ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں زبان بندی کر لیں؟ مرنا سب نے انج نہ کرو. نہیں میں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ امیونٹی فرشتوں سے نہ مانگ لیں, مجھے تو یہ خطرہ ہے. یہ فرشتے جانے تو وہ جانے. نہیں میں تو آپ کو ایک پروپوزل دے رہا ہوں نا, دیکھیں 28ویں ترمیم کے لیے پروپوزل سامنے رکھ رہا ہوں. اصل میں تو آپ نے اس خوف کو ڈپکٹ کیا ہے نا, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہے, اور جو کہ ہے نظر تو آ رہا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے یار. صحیح ہے. میرا خیال ہے اجازت لے لیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.